اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو خالد مصطفیٰ کا سلام۔ آج جن موضوعات پر آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل کروں گا اس میں موجودہ آرمی چیف کے دورہ امریکہ اور پاکستان میں آئندہ ہونے والے انتخابات کے بعد بننے والی حکومت اور سیاسی حالات پر آپ سے گفتگو کروں گا۔ موجودہ آرمی چیف تقریباً اپنی تعیناتی کے 1 سال کے بعد امریکہ کے دورے پر گئے۔ اس سے پہلے آرمی چیف چین، سعودی عرب، UAE اور قطر کا دورہ کر چکے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بیرونی سرمایہ کاری میں ان ممالک کے ساتھ جو معاہدے یا جو بات چیت ہوئی ہے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ موجودہ آرمی چیف نے ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے انتہائی جافشانی اور دل لگی سے کام کیا ہے اور ڈالر کو کسی حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ موجودہ آرمی چیف جب امریکہ کے دورے پر گئے تو یقیناً اس موضوع پر ضرور بات ہوئی ہوگی کہ جب سے امریکہ افغانستان سے گیا ہے اور افغانستان میں وہ جو اسلحہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے وہ افغانستان میں تحریک طالبان افغانستان کے ہاتھوں کیسے لگا، اور پھر یہ تحریک طالبان افغانستان نے یہ اسلحہ پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں میں کس طرح تقسیم کیا۔ یقیناً امریکی انخلا کے بعد شاید امریکہ کو ہماری ضرورت نہ رہی ہو۔ پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے چینی بلاک کی طرف جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں امریکی حکام نے یقیناً آرمی چیف کو یہ بات باور کرائی ہوگی، جسی کے جواب میں آرمی چیف کو یہ بیان جاری کرنا پڑا کہ ہم بلاکس کی سیاست نہیں کرتے۔ پاکستان کو ایک سیکورٹی اسٹیٹ کے طور پر نہ دیکھا جائے، بلکہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تجارتی مراسم کو مزید وسعت دے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کبھی بہت ہی اچھے اور کبھی سرد مہری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سول حکومتوں کے درمیان معاملات کیسے بھی ہوں، لیکن پنڈی اور پینٹاگون کے درمیان ہمیشہ روابط بہت دوستانہ اور فرینڈلی رہے ہیں۔ آرمی چیف نے وہاں سول اور ملٹری حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ یقیناً ان کا یہ دورہ پاکستان کے لیے مثبت نتائج برآمد کرے گا۔ اب اس کے بعد ملک میں ہونے والے آئندہ انتخابات کے حوالے سے ملک میں بے یقینی کی فضا قائم ہے۔ سیاسی عدم استحکام اپنے عروج پر ہے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کل کیا ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں انتخابات کا انعقاد انتہائی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ تقریباً 28,000 سے زائد انتخابی امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ کسی بھی ملک میں عام انتخابات سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کی ضمانت ہوتے ہیں، لیکن خدشہ ہے کہ ہمارے ہاں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایک ہینگ پارلیمنٹ وجود میں آئے گی اور ملک مزید سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوگا، انارکی پھیلے گی۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں سیاست کو بچانا ہے یا ریاست کو بچانا ہے۔ ملکی ادارے بھی ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے۔ گزشتہ 3-4 دن سے ایک ادارے کے دل میں لاڈلے کھلاڑی کی محبت پھر جاگ اٹھی ہے۔ بجھی ہوئی چنگاری نے پھر سلگنا شروع کر دیا ہے۔ عشق نے پھر سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ لیکن
انہیں بھی سوچنا ہوگا کہ اگر فیصلہ ساز قوتوں اور انصاف فراہم کرنے والے اداروں کے قبلے متصادم ہوئے تو خدشہ ہے کہیں نظام کو ہی نہ لپیٹ دیا جائے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں پاکستان کے معاشی استحکام، غریب عوام کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس وقت جو فضا قائم ہو چکی ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اگلے عام انتخابات میں نظر نہیں آئے گی اور ان کی جیتی ہوئی نشستوں پر تمام سیاسی جماعتیں اس طرح لڑ رہی ہیں جس طرح مال غنیمت آپس میں تقسیم کیا جا رہا ہے، ذرا سوچئے کہ ایسے انتخابات کا کیا فائدہ، کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ لہٰذا ریاست کی فکر کرنی چاہیے، معاشی استحکام کی فکر کرنی چاہیے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔